کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ میری کہانیوں کو مسلسل پسند کرنے کا، لائک کرنے کا بے انتہا شکریہ، بے انتہا شکریہ، بے انتہا شکریہ۔ اسی طرح اپنا تعاون میرے ساتھ جاری رکھیے گا، اسی طرح میرے ساتھ چلتے رہیے گا، اسی طرح میری کہانیوں کو ساتھیوں میں، دوستوں میں، ہر کسی میں شیئر کرتے رہیے گا۔ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس چینل کو مزید آگے بڑھائیں، ہر کسی تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ یہ چینل ترقی کرتا رہے گا، ترقی کرتا جائے گا۔ تو پیش خدمت ہے وہ کون تھا، قسط نمبر 32 اس کو بھی لائک کریں، اس کو بھی کمنٹس کریں، اس کو بھی اپنے ساتھیوں دوستوں میں شیئر کریں، خوب شیئر کریں۔ زوردار تماچا میری گال پہ لگا تھا، میں تڑپ اٹھی تھی، چیخ پڑی تھی۔ وہ چلا گیا تھا۔ اوہ، آج زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا، سیما نے مجھے اپنے سے لپٹا لیا تھا، میری گال کو چومنے لگی تھی، مسلسل چومتی جانے لگی تھی، اس پر ہاتھ پھیرتی جا رہی تھی۔ کالا سیاہ نشانہ، اس کے ہاتھ کا نشان میری گال پر پڑ گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا اس کو؟ کیوں اس نے کیا تھا ایسا؟ کیوں اس نے مجھے ایسا کیا تھا؟ وہ تو میرے بڑے ناز نہرے اٹھایا کرتا تھا، کیا ہو گیا تھا اس کو؟ کیا اس کو؟ سیما رو رہی تھی، اس کی آنکھیں تار تھی۔ باجی صبر کرو، باجی خدا کے لیے صبر کرو، ہو جائے گا، سبھی کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اس چڑیل کا، نیلا چڑیل، آسما چڑیل، ان کا کیا درا ہے، دیکھا وہ چنتا کو بھی لے گئی ہیں۔ تم نے واجد کی بیٹی کو لیا تھا، وہ لے گئی ہیں، اس کو بھی ساتھ لے گئی ہیں، اپنے کمرے میں لے گئی ہیں۔ اور چنتا بھی ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، چلی گئی تھی ان کے پاس، ان کے کمرے میں، ان کے مکان میں چلی گئی تھی۔ لیکن باجی صبر کرو، سبھی کچھ ہو جائے گا۔ اگر نہ صحیح ہوا تو پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم کیا چیز ہیں۔ باڑ میں جائے اس کا پیار، باڑ میں جائے اس کی محبت، باڑ میں جائے اس کی خوبصورتی، اس کی پرکششی، کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہ چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں باجی، میں تمہارے ساتھ ہوں، آج بھی تمہارے ساتھ ہوں، کل بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور ہمیشہ تمہارے ساتھ، جب تک زندگی ہے تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری میں عاشق ہوں، کل بھی تھی، آج بھی ہوں، اور ہمیشہ عاشق ہی بن کر ہوں گی۔ مجھے دنیا میں سب سے بہترین، سب سے خوبصورت چہرہ باجی آپ کے لگتا ہے، سب سے خوبصورت چہرہ آپ کا لگتا ہے۔ وہ مجھے تسلیاں دیتی جا رہی تھی، لیکن میں روتی جا رہی تھی۔ اس کے بدلتے رویے نے مجھے رلا کے رکھ دیا تھا، دکھ دے گیا تھا مجھے۔ میں چپ ہوں، کیا کرتی؟ آنسو صاف کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہ گیا تھا، ان کے پاس گیا تھا، ان دونوں چڑیلوں کے پاس گیا تھا۔ واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں مزید خون اترا ہوا تھا۔
اس کو دیکھ کر تو ہم خوف زدہ ہو گئے تھے، ہم دونوں خوف زدہ ہو گئے تھے۔ آتے ہی اس نے ناز باجی کے بالوں کو پکڑ لیا تھا، اس کی چٹیا کو پکڑ لیا تھا، اور ایک ہاتھوں سے گردن پہ رکھ دیا تھا۔ خبیث، ذلیل، بڑے لاز نہرے تیرے اٹھا لیے ہیں، بڑے ناز نہرے تیرے اٹھائے ہیں، لیکن تم اپنی حرکتوں سے بات نہیں آئی تھی۔ وہ نیلا نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ تم ان کے کزنوں سے عیاشی کرتی رہی، نرگس کے ساتھ مل کے تم عیاشی کرتی رہی، کبھی کسی کو پکڑتی، کبھی کسی کو پکڑتی، انجوائے کرتی رہی۔ تمہاری تو عادت ہی یہ تھی، شروع سے ہی آتی تھی۔ پہلے کرن کے ساتھ ملی ہوئی تھی، پھر نرگس کے ساتھ مل گئی، پتہ نہیں کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ گندی عورت تم۔ آج میں پچھتا رہا ہوں، آج میں تجھے تیری اصل اوقات دکھاؤں گا، تیری اصل زندگی، تیری اصل عمر جو میں نے روکی ہوئی ہے دکھا دوں گا۔ اور یہ سیما، یہ بھی تیرے رنگ میں رنگتی جا رہی ہے، یہ بھی تمہارے رنگ میں رنگتی جا رہی ہے، اس کو بھی تمہاری عادت پڑ گئی ہے، جیسے تم چل رہی تھی اس کی بھی یہ بھی چلتی جانے لگی ہے۔ خربوزے کا خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، یہ تجھے دیکھے نا یہ رنگ پکڑنے لگے، اس کے بھی پار نکلنے لگے ہیں۔ اس نے ناز کو ایسے گردن پکڑ کر مجھے سے اٹھا لیا تھا اور دیوار کے ساتھ اس کے سر کو مارنے لگا تھا۔ اور میں دکھاؤں گا آج تیری ساری عمر دکھاؤں گا۔ پھر وہ سیما کی طرف بڑھا تھا، تجھے تو میں نے شریف سمجھا تھا، نہایت شریف سمجھا تھا، لیکن تو بھی اس کے رنگ میں رنگی ہے، نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ یہ کہہ کر اس نے سیما کی بھی چٹکیاں پکڑ لی، اس کی بھی گردن پکڑی اور زور پہ بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ پھر میرے سامنے ہی اس کو نوچنے لگا تھا، وہ چیخنے لگی تھی، کیونکہ آج وہ پیار سے کچھ نہیں کر رہا تھا، درندہ بن گیا تھا وہ۔ آج پہلی دفعہ اس نے سیما کے جسم کے ایک حصے کو کاٹنا شروع کر، دانتوں سے کاٹا تھا۔ وہ چیختی جا رہی، تڑپتی جا رہی تھی، یہ اپنا کام کرتا جا رہا تھا، اس کو کاٹتا جا رہا تھا دانتوں سے، اس کی کمر کو، اس کے سینے کو، اس کے پیٹ کو، اس کے بازوؤں کو، اس کے چہرے کو کاٹتا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل تڑپتی جا رہی تھی، مجھ سے نہ رہا گیا تھا، وہ اس کی تڑپ، اس کے زخموں کو میں نہ دیکھ سکتی۔ اس کا جسم لہو لہان ہونے لگا تھا، مجھے اپنے بھائیوں کی وہ چہرے یاد آ گئے تھے جو انہوں نے گلشن کے ساتھ اور مہک کے ساتھ کیے تھے۔ ان کے بھی جسم کو ایسے دانتوں کے نشان تھے جیسے درندے نے وہ سیما کے ڈال دیے تھے۔ میں اٹھی تھی، غصے سے اٹھی تھی، اور اس کو بالوں سے پکڑ کے کھینچ دیا تھا نیچے، کھینچ دیا تھا۔ اس کو یقین نہ تھا، اس کی سوچ میں نہ تھا کہ میں ایسا کروں گی۔ ایک تھپڑ مجھے لگایا، پھر دوسرا لگایا، پھر تیسرا لگایا، اور غصے کی حالت میں وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں سیما سے لپٹے اس کو اپنے گلے سے لگائے، روتی جا رہی تھی۔ مجھ کے جسم تو وہ اللہ معاف کرے، وہ حال اس نے کر دیا تھا، ایک معصوم چہرہ تھا وہ،
मासूम थी, लाडली थी, एक तो उसके ऊपर बहतान लगा दिए, मेरी बदनामी का लगा बहतान उसके ऊपर भी लगा दिए, मेरी तरह वो उसको भी गंदा कह दिया। मैं तो चलो गंदी थी, वो तो गंदी ना थी, उसके भी उसने इल्ज़ाम लगा दिए थे, बुरे इल्ज़ाम लगा दिए थे। मेरे रंग में वो रंगी गई है, वो दर्द से अभी तक तड़प रही थी। मैंने जल्दी से मरहम जो मेरे पास पड़े हुए थे, जो हॉस्पिटल से लाई थी, उसको लगाने शुरू कर दिए थे। उसके जख्मों को लगाने शुरू, जहाँ दांतों के निशान से मैंने लगाने शुरू कर दिए थे। वो संभलना शुरू हो गई थी। फिर मैंने उसको कपड़े पहना दिए थे। और कुछ देर बाद अभी शाम ना हुई थी, साए ना डले थे और रोशनी थी कि वो मुझे दोबारा नजर आया था। मैंने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं उस कंजर की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, उस वैश्य इंसान की शक्ल ना देखने चाहती थी। हसीन आगात होगा तो वो अपनी जगह पे होगा। लानत भेजती हूँ मैं उसके हुस्न पे, उसकी मर्दानगी पे। कुछ नहीं चाहिए था मुझे कुछ भी ना चाहिए था उससे। वो जिन चिड़ेलों का बना था, जिनके इशारों पर वो नाच रहा था, बना रहे उसका। वो गुस्सा से मुझे अभी तक वो गुस्से में था, फंकारता हुआ घर से बाहर निकल गया था। पूरी रात गुजर गई थी श्यामा को तसल्लियाँ देते हुए, उसको चूमते हुए। रात गुजरती जा रही थी। उसके बच्चों की भी देखभाल थी। तकरीबन बच्चे भी 7-8 महीने के हो गए थे। 7-8 महीने के बच्चे भी हो गए थे। और फिर क्या हुआ था? रात गुजरी, सुबह हुई तो मेरा एक नया रूप था। उसने मेरी उम्र को जो कैद किया हुआ था खोल दिया था। अपने आप को देख के इंतहाई दुखी हुई थी। बिल्कुल नरगिस बन गई थी। ना रंग में सफ़ेदी रही थी, ना चेहरे में खूबसूरती रही थी, ना जिस्म में पुरकशिश रही थी। जैसे वो नरगिस थी, बूढ़ी लगने से लग रही थी। मैं भी ऐसे हो गई थी। श्यामा मुझे देख के तड़प गई थी। बाजी नाज ये क्या हो गया? बाजी नाज क्या ये हो गया है? क्या हो गया है? बस वही हुआ है जो उसने करना था। ये उसके आखिरी हाथ थी, उसने वो भी पूर्ण कर लिया। वो मेरे लिए अब काबिल नफरत बन गया है। असल औकात दिखा दिया उसने उसने असल औकात दिखा दी है। वो मेरी खूबसूरती को बर्दाश्त ही नहीं कर सका था। देख, हाँ श्यामा, अब तू भी मुझे छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे। नरगिस की तरह मैं भी अकेला होना चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनकर श्यामा तो जड़ तड़प उठी थी। रोते हुए मेरे गले से लगी थी। बाजी, मैंने आपकी खूबसूरती से थोड़ी प्यार किया था। मैंने तो तुम्हारे चेहरे के से प्यार किया था। तुम्हारा चेहरा आज भी वही है। ज़रा भी नहीं बदला। रंग बदल गया तो क्या हुआ? सामना पड़ गया। काली तो नहीं हुई इसकी तरह, सांवली हो गई हो, कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ, तुमसे प्यार हूँ, मेरा अभी भी प्यार है तुम्हारे साथ। और ना
سما دیکھا تم نے اپنے کو؟ تمہارا بھی اس نے بدل دیا ہے. تم 22 کی تھی، اب 16 کی لگنے لگی ہو. 16 کی لگنے لگی ہو. دیکھو چہرہ اپنا. ناز نے مجھے کھینچ کے، میں نے اس کو کھینچ کے آئینے کے سامنے کر دیا تھا. وہ اپنی ایج کو دیکھ کے ایک ٹھنڈی ہوا بھری تھی. بھاجی اب ایج میں کیا رکھا ہے؟ 16 کی ہوں یا 22 کی، 20 کی ہوں یا 40 کی، کیا رکھا ہے؟ جب زندگی بے سکون ہو گئی ہو، بے سکون ہو گئی، تو کیا کرنا ایج کا؟ کیا کرنا ایج کا؟ ان کے اشاروں پہ یہ ناچ رہا ہے. ناچتا جائے، ناچتا جائے، ناچ لے. یہ مجھے خطرہ تھا ان سے، ان دونوں سے یہی مجھے خطرہ تھا. مجھے پتا تھا یہ کسی کی بننے والی نہیں ہے. یہ اپنے شوروں کی بنی تھی. ان کی زندگی میں گول کھلاتی رہی تھی، زندگی میں گول کھلاتی رہی تھی. بالکل نرگس کی طرح، مہک کی طرح. ان کی زندگی گندی زندگی ہے. میں ان کی زندگی سے واقف ہوں. ٹھیک ہے، بلے نے مجھے بھی کہہ دیا کہ میں گندی عورت ہوں. مان لیا، مان لیا. لیکن یہ ہے، اب وہ میرے دل سے اتر گیا ہے. ناز باجی میرے دل سے اتر گیا ہے. میرے دل سے اتر گیا ہے. مجھے نہیں چاہیے اس کا پیار، مجھے نہیں چاہیے اس کی خوبصورتی، مجھے نہیں چاہیے اس کا مضمون جسم. لٹا دیا نا میں نے اپنا سب. حالت اس نے میری بری کر دی ہے. درندہ بن کے مجھے نوچا اس نے، درندہ بن کے نوچا ہے اس نے. بڑا فخر کر رہا تھا وہ، مجھے نوچ کے بڑا فخر کر رہا تھا وہ. اب میں طلاق لوں گی، میں طلاق لوں گی اس سے. کر لے وہ اپنے شوق پورے، جس سے طلاق وہ شوق پورے کرنے کر لے. مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. نہ اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں، نہ اس کو قریب کروں گی. وہ جیسا بھی ہے، جدھر جانا چاہتا ہے جائے. 2 چڑیلیں اس نے رکھی ہیں، تیسری بھی رکھ لے، چوتھی بھی رکھ لے، 5ویں، جتنے 1000 رکھ لے، 2000 رکھ لے. مجھے اب اس کی زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے، کوئی زندگی سے پیار نہیں ہے. وہ بھی اٹھ کے آ گیا تھا. دروازہ کھولا تو اس نے شیطانی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر. ناز باجی کو دیکھ کے مسکراہٹ کو چہرے آئی تھی. یہ تیرا اثر روپ ہے، تیرا اثر روپ یہی ہے. تو ویسی تھی، میں نے روکے ہوا تھا. تمہیں حسین بنا کے رکھا ہوا تھا، تمہیں حسین بنا کے رکھا ہوا تھا، تمہیں حسین بنا کے رکھا ہوا تھا. تو قابل نہیں تھی، تم میرے دیے ہوئے حسن کے قابل نہ تھی. اب جیسی تھی تجھے ویسے بنا دیا ہے. اب تمہاری عمر کو کبھی بھی نہیں روکوں گا، تمہاری عمر کو کبھی بھی نہیں روکوں گا. اور سیما، تم اس کے رنگ میں مت رنگو، تم اس کے رنگ میں مت رنگو. تمہاری ایج ٹھیک ہے، تمہاری جتنی ایج کی تھی وہی ہے. لیکن یہ تو تمہاری خوبصورتی کو میں نے بڑھا دیا ہے، بڑھا دیا ہے. اور تم اگر خود کو دیکھو گی تو اپنی ایج سے کم لگو گی، اپنی ایج سے کم لگو گی. باڑ میں گئی ایج میری، باڑ میں گیا تم، باڑ میں گئی تیری خوبصورتی. وہ سیما تو جیسے پھٹ پڑی. کیا سمجھتے ہو تم؟ تیرے میں غلام ہوں، تیری رکھیل ہوں، تیرے اشاروں پہ ناچوں، تیرے اشاروں پہ ناچوں گی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہ سوچا. یہ تیری بھول ہے، یہ تیری بھول ہے. کدھر جانا چاہتا؟ ان چڑیلوں کو پاس جانا چاہتا نا، جا.
दे तलाक मुझे, दे तलाक मुझे, फौरी तलाक दे। ना तेरे साथ मैं रहना चाहती हूँ, ना तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ। तलाक का लफ्ज़ सुन जैसे वो उसको करंट लगा था। वो देखते ही रहा था, वो देखते ही रहा था उसकी तरफ। लेकिन वो श्यामा फुंकारती जा रही थी, उसकी आंखें सुरख हो रही थीं गुस्से से। दरिंदा है तो दरिंदा। बड़ा फार किया था मैंने बड़ा फार किया था तुम्हारी बीवी बन के। नफ़रत है मुझे तेरी, नफ़रत हो गई है तुझे, तुमसे, तुम्हारे हुस्न से, तुम्हारे वो कहते हैं मर्दानगी से। हर चीज़ से नफ़रत हो गई है, हर चीज़ से नफ़रत हो गई है। दे मुझे तलाक, बस मुझे तलाक चाहिए। जिसको भी अपनी ज़िंदगी मिलाना चाहता है लेके आ, जा निकल जा मेरे कमरे से, मेरे कमरे से निकल जा। वो अभी तक उसको देख रहा था, अभी तक उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो श्यामा ऐसा बोलती जा रही है। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो तो जब जैसे वो उस पर वो छा गया था। आ मेरे करीब, साथ ही उसने बोतल पकड़ ली थी एक, वो सेफ के सामने एक बोतल पड़ी हुई थी, वो उसने पकड़ ली और दीवार के साथ मार के उसको तोड़ दिया। धीरे ये तेरे में पेट पे, अब जैसे तूने मेरे जिस्म का हाल किया ना, अब मैं तेरे चेहरे को ऐसे बिगाड़ूंगी, इससे बिगाड़ूंगी, इसके शीशों को तुम्हारे अंदर नहीं छोड़ूंगी तुझे। अब तुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है, तुम्हारी खूबसूरती को मैं तबाह करूंगी, मैं तबाह करूंगी, बदसूरत बना दूंगी तुझे। जिस तरह तुमने ना ये नाज आपी को बनाया है, नाज आपी को बनाया है, इसकी खूबसूरती से जलन होती थी तुझे, अपने मन में नहीं कर ली। आज़ाद किया आर दिया तुमने, आज़ाद कर दिया है इसको। नाज बाजी को आज़ाद कर दिया है, मुझे भी आज़ाद करो। तुम्हारी यार मैं कैदी पर करना चाहती, मैं तुम्हारे निकाह में रहना चाहती नहीं हूँ। जाओ उन दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ उन चिड़ेलों के पास। अभी तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था और वो मुसलसल कांप रहा था, गुस्से से कांप रहा था। और मुझे पता था कुछ ना कुछ कर देगा, लेकिन ऐसा ना किया था। कमरे से बाहर निकलता, कमरे से बाहर निकल गया था। वो उसकी से सोच में नहीं था। उसने श्यामा को हुस्न दे दिया था, तो उसने समझ लिया था कि श्यामा तो उसकी गुलाम बन जाएगी। लेकिन जो इधर हो गया था वाकया, जो वाकया बीत गया था, मुझे भी यकीन ना आ रहा था, मुझे भी यकीन ना आ रहा था। श्यामा ने मुझे अपने गले से लगा लिया था। नाज भाभी, नाज बाजी, तुम मेरे लिए सभी कुछ हो, सभी कुछ मेरे लिए हो। अब मैं देखती हूँ तुम्हारे ऊपर कौन वार करता है, कौन वार करता है। अब देखो मैं अब सारे उसने मेरी उम्र को रोक दिया। अब यार हर बात उसने तुम्हारी उम्र को भी उसने आज़ाद कर दिया है, मेरी उम्र को रोक दिया है। पता नहीं वो उनकी उम्र कैसी उसने की होगी, उनके चेहरे को उसने किया किया होगा, मुझे नहीं पता। ना ही मैं देखना चाहती हूँ उन चिड़ेलों को, लेकिन ये है कि बाजी मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ ही है। मैं आज भी तुम्हारी आशिक हूँ, कल भी आशिक थी और हमेशा आशिक रहूँगी। मुझे तुम्हें आज भी तुमसे प्यार है। तुम मेरे लिए आज भी वो ही हो जो बहुत पहले होती थी, जो मेरी पैदाइश के 2-4 साल 5 साल की थी, जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा चेहरा अच्छा लगना रहा। आज भी तुम्हारा वही चेहरा मेरे सामने है, वही चेहरा मेरे सामने है। मैं तुम्हारे नाज नहरे उठाऊँगा, नाज नहरे उठाऊँगी। इसने तो कह दिया ना कि बहुत नाज नहरे उठा लिए तुम्हारे, तुम नाज नहरे उठाने के काबिल ना थी, मैं काबिल बनाऊँगी बाजी, मैं नाज काबिल बनाऊँगी तुझे। देख ऐसा कुछ करूँगी कि इसकी औकात, मैं इसकी औकात इसको दिखाऊँगी, इसका हुलिया बिगाड़ दूँगी।
جس نے آپ کا حلیہ بگاڑا ہے، میں بھی اس کو اسی طرح میرے جسم کو نوچا تھا نا، میرے جسم کو جگہ جگہ زخمی کیا تھا، بغیرت کہیں کا، درندہ ہے یہ، انسان نہیں درندہ ہے۔ بڑا کچھ بولتی رہی تھی، پھر اس نے ٹھنڈا پانی پی لیا تھا، ٹھنڈا پانی پی لیا تھا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا تھا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ میرا اس نے منہ چوما تھا، میرا جو اس نے سار ٹکرایا تھا دیوار کے ساتھ، میں دیوار کے ساتھ ہی لگی بیٹھی تھی، دیوار کے ساتھ ہی لگی بیٹھی تھی۔ مجھ سے بدلہ لیا تھا اس نے، میری محبتوں کا، میری چاہتوں کا اس نے بدلہ لیا تھا، یہ صلہ دیا تھا اس نے مجھے، یہ صلہ دیا تھا اس نے مجھے۔ مکم گئی تھی، کچن میں گئی تھی، دودھ گرم کر لائی، چائے بنا لائی، چائے بنا لائی، ڈبل روٹی، پراٹھے، انڈا، بڑا کچھ بنا کے لے آئی تھی، مجھے اٹھا کے بیڈ پہ لے آئی تھی، بیڈ پہ بٹھا دیا تھا بڑے اچھے انداز سے۔ ناز باجی کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا، کمزور نہ سمجھنا کبھی۔ تمہاری باتیں مجھے اچھی لگی تھی، جو تم نے بلے سے کہی ہیں اس کی اوقات کو بتا دیا ہے، اس کے درندے پن کو دکھا دیا تم نے۔ اچھا لگا تھا مجھے، اچھا لگا تھا مجھے جب وہ مجھے نوچ رہا تھا، میرے جسم کو نوچ رہا تھا، میرے جسم کو دانتوں سے چبا رہا تھا، خون ہار کرتا جا رہا تھا، اور ایسے ایسے وار کر رہا تھا میں نے کہ جیسے میں انسان نہ ہوں، جانور ہوں، جانوروں کی طرح مجھے استعمال کیا تھا اس نے، جانوروں کی طرح استعمال کیا تھا، اور جانوروں کی طرح میرے جسم کو نوچا تھا۔ مجھے اچھا لگا تھا، تم نے آگے بڑھ کے مجھے بچایا تھا، اس کی وہ اوقات دکھا دی تھی، بالوں سے پکڑ کے تم نے نیچے پھینکا تھا اس کو۔ اچھا لگا تھا مجھے، یہ بہت اچھا لگا تھا۔ اور یہ اس کا تو صلہ میں دوں گی آپ کو۔ بس ایک بات طے ہے، کیا تو میں کبھی بھی اس کا قابو میں نہیں آؤں گی، مجھے طلاق لینی ہے اس سے، بس مجھے طلاق لینی ہے اس سے۔ وہ جدھر جاتا ہے جائے، جس کے پاس جاتا ہے جائے، مجھے نہیں پرواہ، مجھے نہیں پرواہ اس کی۔ اپنے بچے ہیں نا، لے جے، بلکہ میں تو خود کہہ دوں گی اب میں اس کو خود ہی کہہ دوں گی۔ اس نے مجھے گندی کہا تھا نا، گندی عورت ہے، اس کو میں خود ہی کہہ دوں گی کہ پتہ نہیں یہ تمہارے بچے ہیں کہ یا کسی اور کے ہیں۔ میں نے یکدم اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، میں نے یکدم اسامہ کے منہ میں ہاتھ رکھ دیا تھا، نہ نہیں، یہ بات نہ کرنا، یہ بات نہ کرنا، یہ بات نہ کرنا۔ چپ ہو گئی تھی وہ، مجھے ناشتہ کروانے لگی تھی، آج کے واقعے کو بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہیں بولا نہیں جا رہا تھا۔ بولتی کیسے؟ اس نے تو وہ کچھ کر دکھایا تھا جو ہماری سوچ میں بھی نہ تھا، وہ پتہ نہیں باہر چلا گیا تھا، کدھر چلا گیا تھا، کہ یکدم دروازہ کھلا تھا، وہ دونوں چڑیلیں میرے سامنے آ گئے تھے، کمرے میں آ گئے تھے، ان کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ہو، یہ مائی صاحبہ ادھر ہی بیٹھی ہیں، یہ اس نے کہا تھا نیلا نے لفظ تنزیہ، ناز کو مائی کہہ دیا تھا، میں کیسے بولوں؟ نہ وہ
سیما کیسے برداشت کریں؟ اس نے دوبارہ موقع بولنا کا نہ دیا تھا. جس طرح اس کا ہاتھ ہوتا تھا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیا تھا. پھر لگاتی جا رہی تھی. وہ پیشی ہو گئی تھی, دوبارہ پیشی ہو گئی تھی. ان کا سر, دونوں کا سر دیواروں کے ساتھ ٹکرانے لگے تھے, مارنے لگے, زور سے مارنے لگے تھے. آسما بھی کیا برا حال کیا تھا, اس کو بھی تھپڑوں سے پاگل کر دیا تھا, اس کا بھی سر دیواروں سے مارنے لگی تھی. ان کو تو یقین ہی نہ تھا, ان کو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ ایسا ہمارے سے ان کے ساتھ ہو جائے گا. اس نے کر دیا تھا. جاؤ جن کو پہن کیا کہتے ہیں, جاؤ اس بغیرت کے پاس, جاؤ اس بغیرت کے پاس, بتاؤ کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے, سب کچھ میں نے کیا ہے. کر لے جو کچھ کرنا ہے, جو کچھ اس نے کرنا کر لے. میں کمزور عورت نہیں ہوں, کمزور نہیں ہوں. تم میرے سامنے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. ٹگے کیوں کہا تھا میرے سامنے تمہارے ساتھ زندگی گزار کے میں نے دیکھی ہے. گندی نالے کی کیڑے ہوئے, بڑی بنتی بنی تمہاری زندگی میں بلا کے آیا, تم آپ سے جیسے پاگل ہو گئی ہو. ان کے حلیے بگاڑ دیے تھے اس نے, ان کے حلیے بگاڑ دیے تھے. ان کی سوچ میں بھی نہ تھا ایسا کچھ ہو جائے گا. علی کمرے سے نکل آیا تھا باہر, کمرے سے نکل آیا تھا باہر. شور شرابہ سن کے وہ نکل آیا تھا. بھاگتے بھاگتے دونوں میاں بیوی آ گئے تھے. طاہرہ بھی وہ بھی, وہ ناہید بھی اور وہ بھی آگے تھے. انہوں نے سیما کو بس بڑی مشکل سے روکا تھا. وہ دیوار ویسی بنی ہوئی تھی, آج اس کو کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا. اور جب علی نے میری طرف دیکھا تو دیکھتے ہی آ رہا تھا, ناز باجی یہ تم ہو. میں رو دی تھی, چیخ کر رو گئی تھی. ہاں میں وہی ہوں. آج بڑا کچھ ہو گیا ہے. یہ آج کا نہیں ہے, کل سے شروع ہوا تھا یہ کام. یہ جب سے اس کی وہ چڑیلوں کے بہکاوے میں آیا ہوا نا, تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا. کل سے زیادہ ہی اس کے اوپر زیادہ ہی اوور ایکٹنگ کر رہا تھا. کل بھی اس نے مجھے وہ مارا تھا, آج بھی میری یہ حالت کر دی ہے. مجھے میری زندگی کی اس نے جو بندہ ہوا تھا کھول دیا ہے. ایک ینگ عورت, 40 سال عورت کی, اور اسے 50 سال کی بنا دیا ہے. نرگا صحیح کہتی تھی کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے, لیکن میں مروں گی نہیں ہوں. میں اس کے یہ خواب کو میں پورا نہیں ہونے دوں گی. وہ چاہتا کہ میں مر جاؤں, میں نہیں مروں گی, زندہ رہوں گی. وہ ہمارے گھر میں آیا ہے, مالک نہیں بنا ہمارے گھر کا. ٹھیک ہے, ہمارا اپنا گھر تھا, ہم دوبارہ اپنے گھر میں لوٹ جائیں گی. خدا نے سبھی کچھ دیا ہوا ہے, زمینیں دی ہیں بھائی. کس کے لیے کہ یہ تمہاری اور میری ہے. اب یہ تمہاری زمینیں اور میری زمینیں ہیں. باقی تو سب اب بلے کی بن گئی ہیں نا, بلے کی بن گئی ہیں. اور بلا ہمارا رشتہ دار نہیں ہے, کوئی ہماری زمینوں کا مالک نہیں ہے. وہ یہ باتیں میں جان بوجھ کے کری تھی, ان کو سنانے کے لیے, ان چڑیلوں کو سنانے کے لیے کری تھی, تاکہ ان کو اوقات پتہ چل جائے. وہ جو قبضے کر کے بیٹھی ہوئی تھی, جو بڑی بڑی سوچیں رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی. علی بھائی تم نے ہمارے پاس آنا یا نہیں آنا, یہ تم آپ نے خود ہی سوچ لو. ہم تو اپنے گھر میں جا رہی ہیں, اسی گھر میں سکون تھا, اسی گھر میں رہیں گی. اب میں رہوں گی اور یہ سیما میرے ساتھ رہے گی. اگر تم آنا چاہتے ہو آ جاؤ. مجھے تسلیاں دینے لگا تھا علی, مجھے تسلیاں دینے لگا تھا, کہنے لگا تھا نازک میں ابھی سمجھ لو تھوڑا جا, سنبھلو. میں کرتا ہوں بات بلے سے.
بلے سے کرتا ہوں بات. مجھے لگتا ہے اس کے اوپر کوئی وار ہوا ہے, شدید وار ہوا ہے. وہ کبھی وہ تو ایسا تھا ہی نہیں. وہ تو پیار بانٹنے والا آیا تھا, پیار بانٹنا جاتا تھا. السلام علیکم. پیار بانٹنے آیا تھا اور پیار ہی بانٹ رہا تھا, پیار ہی بانٹتا جا رہا تھا. کیا ہو گیا تھا اس کو؟ میری سمجھ سے باہر تھا. میری سمجھ سے باہر تھا کہ اس کو کیا ہو گیا تھا, کیوں اس نے ایسی حرکتیں کی تھی, کیوں ایسی حرکتیں کر رہی تھی. مجھے سوچ ملا, پر میں تو نہ رکی تھی. میرے ساتھ ساتھ وہ سیما بھی آ گئی تھی. ہم اپنے مکان میں آ گئے تھے. آج کئی سال کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تھا. کئی سال کے بعد دروازہ کھولا تھا. میں تو بدل گئی تھی, اس مکان کو بھول ہی گئی تھی. آج مجھے پتہ تھا نا کہ اپنی چیز اپنی ہوتی ہے, اپنی چیز اپنی ہوتی ہے. رات پڑ گئی تھی ادھر, نئے مکان میں رات پڑ گئی تھی. اور کیا کچھ علی نے کہا تھا اس کو, کیا نہیں کہا تھا. وہ آیا تھا ہمارے پاس, آیا تھا, اکیلا ہی آیا تھا. اور میں نے دیکھا تھا اس نے اپنے پاؤں کی جوتیاں اتار لی تھیں اور ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی تھی. بیٹھ گیا تھا نیچے بیٹھ گیا تھا. کہتا جو حال کرنا چاہتی ہو کرو. بے انتہا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے, بے انتہا غلطی آ گئی ہے مجھے. میری سمجھ میں نہیں آیا ہوا ہے, میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کیا ہوا تھا. کیوں؟ تم میری زندگی تھی, تمہارے ساتھ تو میری زندگی گزرتی جا رہی تھی. تمہاری ایک ایک بات مجھے یاد تھی, جو تم نے مجھ سے باتیں کی تھیں کہ تمہاری زندگی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے, میری زندگی تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. معاف کر دو یار ناز, مجھے معاف کر دینا ناز, مجھے معاف کر دینا. اور سیما تمہیں مجھے معاف کر دینا. پہلی دفعہ درندگی دکھائی ہے میں نے, درندگی دکھائی ہے. معاف کر دو. یہ جوتا پڑا ہوا ہے, دونوں جوتے میں نے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیے ہیں. مارو مجھے, میرے گوپ مارو, خوب مار لو. جتنا تمہارے اندر غصہ ہے نکالو, اور وہ چڑیلیں جن کو تم چڑیلیں کہتی ہو, کرتا ہوں ان سے میں بات کر لیتا ہوں, بات. ناز نے کچھ بھی نہیں کہا, میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا. جوتے کے نیچے پھینک دیا تھا. سیما نے بھی ایسا کیا تھا, لیکن اس نے ایک بات کی تھی کہ اب تم آئے ہو نا, دوبارہ ہمارے سامنے نہ آنا, دوبارہ ہمارے گھر میں نہ آنا. تمہارا گھر تم کو مبارک ہو. تمہاری 30 ایکڑ 10 ایکڑ کی جگہ تمہیں مبارک ہو, 10 ایکڑ کی کوٹھیاں تجھے مبارک ہوں. ہمارے اس گھر میں نہ آنا, ہمارے اس گھر میں منانا. یوں سمجھنا کہ ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی بھی رشتہ نہیں ہے. یہ لفظ سیما نے بولے تھے. وہ اس نے یکدم اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے. وہ شدت سے رونے لگا تھا. سیما اس کو سینے سے لگا کر رونے لگا تھا. وہ اس کو ہٹا رہی تھی پیچھے, لیکن نہیں, وہ نہیں ہٹ رہا تھا. مسلسل اس کو سینے سے بس روتے جا رہا تھا. میرے سے رو پڑا. مجھے بھی اٹھا کے اپنے گلے سے لگا لیا تھا. پتہ نہیں کیوں میں سب کچھ بول گئی. میرے اندر یہ تو سب سے بڑی کمزوری تھی
یہ تو سبز کمزوری تھی کہ بڑے سے بڑے وار بھی سنتے میں موم ہو جاتی تھی، میں موم ہو جاتی تھی، میں بھی روتی تھی، اس کے گلے سے لا کے میں بھی روتی تھی، اس کے گلے سے لا کے میں بھی رو گئی تھی، خوب روئی تھی، خوب روئی تھی، لیکن کوئی شکوہ نہ کیا تھا، کوئی شکوہ نہ کیا تھا اس نے، کیونکہ اس نے کیا دیا تھا کہ یہ جو آخری وار سے یہ میں نے کیے ہیں، اس کے بعد جیسے جیسے تمہاری عمریں ہیں ویسے ہی کہ ویسے رک جائیں گی، ویسے یہ سے زیادہ تمہاری عمریں نہیں بڑھیں گی، چاہے نرگس ہو، چاہے اسیمہ ہو، چاہے آسمہ ہو، چاہے وہ نیلا ہو، چاہے ناصم ہو، اور چاہے وہ نہید ہو، چاہے علی ہو، چاہے میں ہوں، یہ آخری حربہ تھا، یہ آخری جو منتر تھا میرے پاس، یہ میں نے آزما لیا ہے۔ اب ان کو عمروں کو یہ جب تک تمہیں ہم سمیں موت نہیں آئے گی تب تک یہ عمریں ایسی رہیں گی، تب تک یہ عمریں ایسی رہیں گی۔ کچھ نہ کہا تھا میں، کچھ بھی نہ کہا تھا، چلا گیا تھا وہ، چلا گیا تھا وہ۔ ان کے پاس گیا تھا شاید ان کے پاس ہی کیا تھا، ان چڑیلوں کے پاس گیا تھا، کدھر گیا تھا کدھر نہیں گیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے اپنے بچوں کو چوما تھا، بے انتہا پیار کیا تھا، اس کی آنکھوں میں ایسا آنسو نہیں روک رہے تھے۔ صبح کا واقعے کو اس نے بس سے ایسے لیا تھا، ایسے لیا تھا، وہ اس کو نہیں پتا تھا کہ سیما اتنا پھنکارے گی، سیما اتنا جلال میں آ جائے گی، اتنے غصے میں آ جائے گی۔ ڈائریکٹ تو اس نے طلاق مانگ لی تھی، کہتے کہ مجھے فارغ کرو، طلاق دو، نکل جاؤ میرے کمرے سے، بھاگ جاؤ، دفع ہو جاؤ، جاؤ ان چڑیلوں کے پاس، ایک چاہے کرو شادی، چاہے 50 کرو، چاہے کروڑ کرو، لاکھ کرو، مجھے نہ تمہاری شکل سے محبت ہے، نہ تم سے محبت ہے، نہ تمہاری جوانی سے محبت ہے، نہ تمہارے مردانگی میں کسی سے محبت نہیں ہے۔ مجھے محبت ہے تو ناز آپ ہی سے ہے، ناز آپ ہی سے ہے۔ تم نے ان کی زندگی کو برباد کیا نا، اب میں ان کی زندگی کو سنواروں گی، میں ان کی زندگی کو سنواروں گی۔ دیکھتے ہیں کیسے ان کو اکیلے پن کا احساس ہوگا، کبھی بھی نہیں ان کو احساس ہونے دوں گی۔ یہ اس نے سنائی تھی باتیں، اس کی آنکھیں کھول دی تھیں، چلا گیا تھا۔ اور ایک نئی خبر سنی تھی، ایک نئی خبر سننے کو ملی تھی۔ یہ خبر اس نے چڑیل نے سنائی تھی، چڑیل آئی تھی ہمارے گھر، نیلا آئی تھی، اس کے رنگ و روپ بس تباہ کن تھے، چہرہ جل گیا تھا، چہرہ جل گیا تھا، جو تھوڑی بہت اس کے اندر خوبصورتی تھی ختم ہو گئی تھی۔ سر کے بال جلے ہوئے تھے، چہرے کا حصہ تھوڑا سا جلا ہوا تھا، جو بد نماز کو بنا گیا تھا، اس کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اگر آسپا نہ دی ہوتی، آسپا نہ ہوتی تو شاید پوری طرح وہ کوئلہ ہو جاتی۔ اس نے تو شکر تک اس نے پانی پھینک دیا تھا اس کے اوپر، اس نے پانی پھینک دیا تھا، جتنا جلی تھی بس اتنا ہی جلی تھی، اور جو چیرا باقی بچ گیا تھا بد نما ہو گیا تھا۔ وہ آئی تھی، اپنا دکھانے آئی تھی، معافیاں مانگنے آئی تھی، معاف کر دو۔ میں نے گھروں کو آگ لگانی چاہیے تھی، آپ کے گھروں کو آگ لگانی چاہیے تھی، خود ہی جل گئی، خود ہی جل گئی ہوں، خود ہی اپنی لپیٹ میں آ گئی ہوں، جل گئی ہوں۔
معاف کر دو. جو سوچ کے آئی تھی، جو سوچ کے میں بلے کی زندگی میں آئی تھی، چاہتا ایسے کروں اور کرتی بھی رہی ہوں، اس کو اپنی انگلیوں میں نچاتی رہی ہوں، کیونکہ یہ جو چاہتا تھا میں کرتی رہی ہوں. میں مانتی رہی تھی، اس کی ہر چیز کو میں مانتی رہی تھی. پوری طرح میں نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا. اس کی ہر خواہش کو پوری کرتی جا رہی تھی تاکہ یہ میری خواہشوں کو پورا کرے. میری خواہشیں تمہاری زندگی کو بربادی تھی، تمہاری زندگی کی بربادی تھی، کیونکہ تمہاری دیکھتی تھی، ہم دیکھتی تھیں، بڑے عرصے سے دیکھتی تھیں. جتنا تم نے ناز نخرے دکھائے تھے نا اس کو، علی کو، اس کو بلے کو، ہم چاہتے کہ اتنی تمہاری نفرت پیدا کریں. کی تھی میں نے نفرت پیدا کی تھی. اور جب وہ تمہارا دشمن آیا تھا تمہارے کمرے میں، ہم بھی پیچھے تھی، دیوار کے ساتھ لگی، سبھی کو سن رہی تھیں. جو بوسیں وہ تمہارے سر وہ باتیں کر رہا تھا، غصے کی حالت میں چیختے ہوئے کر رہا تھا. سبھی کو سن رہی تھی. لیکن دیکھو، ایک رات گزری ہے، رات بھی گزری ہے بس. صبح سویرے ہی میرے ساتھ یہ ہو گیا. صبح سویرے ہی میں چل گئی ہوں. ایک بری خبر لے کے آئی تھی. اس سے بری خبر کون سی ہے؟ سیامہ نے یکدم پوچھ لیا تھا، تمہارے پاس بھی بری خبریں ہیں؟ تمہارے پاس تو بڑی بڑی اچھی خبریں ہیں. تم تو بربادی چاہتی ہو. اور اس سے خوشی کی کہ خبریں وہ آگے سے اپنی جیسے اس نے بولنا تھا بولتی. نہیں، میں بتاتی ہوں. چندہ کی زندگی کو برباد کر دیا تھی. وہ بچی تھی. ظاہر واجد کی بیٹی نہ تھی، اس کی بیوی کی بیٹی تھی. بیوی جو مر گئی تھی اس کی بیٹی تھی، اس کی بچی نہ تھی. لیکن پالا اس نے بچوں کی طرح تھا. 2 سال کی تھی جب اس نے اس عورت سے شادی کی تھی. اب بات 10 سال کی ہو گئی ہے. اور بلن نے نچوڑ دیا اس کو بھی نچوڑ دیا ہے. یہ خبر سنتے ہی جیسے پاگل ہو گئی تھی کہ ایک بچی کے ساتھ یہ شیطانی حرکت ہے، نہایت شیطانی حرکت ہے. وہی بلن ہے. یہ لفظ سنتے ہی میں نے دماغ اپنا سر پکڑ لیا تھا. میرا سر گھومنے لگا تھا، چکرانے لگا تھا. تو ساتھیوں، آج کا یہ واقعہ کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، کمنٹس کیجیے گا. اپنے ساتھیوں، دوستوں میں ہر کسی میں شیئر کیجیے گا. اللہ آپ کا نگہبان، میرا بھی نگہبان. اللہ حافظ. بائے بائے.